طاہر آپ جو ہیں ممبر ہیں پروونشل اسمبلی. میم آپ کا بہت شکریہ کیونکہ اس دن کے حوالے سے ہم جو سولیڈرٹی ڈے کا ایک جیسچر دے رہے ہیں کشمیریوں کے لیے, تو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ کا اس موقع کے اوپر آنا اور ایک میسیج کنوے کرنا یہ کشمیریوں کے لیے بہت ضروری ہے. دا ریزن از دیٹ کہ وہ ڈیلی بیسس پہ سڑکوں پہ آتے ہیں, پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں اور وہ ڈیلی بیسس میں ہمارے ساتھ سولیڈرٹی ڈے کا اظہار کرتے ہیں. تو آج جو ہمارا اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کشمیر کو صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے, اٹس اے جیسچر. جیسے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے اور ارتھ ڈے ہے, بہت سارے دن ہے جو کہ اپنا آپ کے کاز کو گلوبلائز کرتے ہیں. تو کشمیر جو ہے وہ 365 دن اس کی لابنگ کرنا, اس کے حوالے سے ایڈوکیسی کرنا, کشمیریوں کی جو ایٹراسٹیز ہیں اس کو دنیا کے سامنے لے کے آنا ہمارے پاکستانیوں کا فرض ہے. اور ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اور پرائم منسٹر عمران خان کے کہ جس طرح وہ ایک اس وقت مومنٹم لے کے آئے ہیں ساری اس کاز کے اندر, اور جو انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم دا لائر آف کشمیریز, تو اس کا وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو دعوت خطاب ہے اس کے لیے میں دعوت دوں گا مس غزالہ سیفی صاحبہ کو, کیونکہ ان کی ایک اگلی کمٹمنٹ بھی ہے تو آپ نے جانا بھی ہے, تو میں پلیز. السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے جوان کشمیری ینگسٹرز اسٹوڈنٹس یہاں پہ, اور جو جوان ہیں لوگ کم اس کے جوان کے زمرے میں آتے ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور خواتین بھی ہیں. ہم چاہتے تھے کہ نمبر آف خواتین زیادہ ہو, اور اگر خواتین ہیں تو ان کو جو حضرات ہیں وہ جگہ دیں ایز رسپیکٹ فار ویمن who are here to support Kashmiri cause. آج کا دن ہے سالیڈیرٹی ود کشمیریز, اور یہ 1990 میں اس کا انعقاد ہوا. حکومتیں بدلتی رہیں مگر پاکستان کا سٹینڈز کشمیر کے لیے مسلسل ایک ہی ہے, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے, جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ہماری, اس نے اس کو پرائم منسٹر نے اس کو اپنے آپ کو اس کا ایمبیسڈر کہا ہے, کشمیر کی کاز کا ایمبیسڈر. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایمبیسڈر کہا ہے کشمیر کاز کا, بلکہ انہوں نے اس کے لیے پوری دنیا کی بڑے بڑے فورمز کی آواز اٹھائی ہے. اور جو ہمارے فورن منسٹر ہیں انہوں نے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 5 اگست 2019 کو جب سوچ کی حکومت نے قبضہ کیا, اس طرح سے کشمیریوں کے دلوں کو تو کوئی قبضہ نہیں کر سکا, مگر انہوں نے ان کی جانوں کو اپنا ماتحت بنانے کی کوشش کی. ان کی انٹیگریٹی کو, ان کی احساسات کو, ان کی جو ٹیلنٹ ہے, جو ان کا بزنس ایکیومن تھا, جو ان کی بیوٹیفل ایمبرائڈریز ہیں جو کہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہے. کشمیری جو ہیں نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بلکہ اپنے خوبصورت ٹیلنٹ اور ان کا جو وائبرنٹ کلرز جو یوز کرتے ہیں اپنی پوئٹک فارم میں ان دیئر ایمبرائڈریز, اور دوسرے ہینڈی کرافٹ جو ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے. اور پھر ان کو اور کشمیر جو ہے وہ مشہور ہے کہ جنت کی نما ایک وادی, اور وہاں کے رہنے والے پرسکون لوگوں کو مسلسل ایک ایسی طاقت کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان کو محصور بھی کریں اور ان کو دبا دیں, اور لاکھوں فوجی ان کے اوپر مسلط بھی کر دیے گئے. ایک ایک خاندان پہ کئی فوجی ہیں, مگر جب دلوں پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ انسانوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے. اور انسان جو ہیں وہ اپنے ایک ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے, اور اگر کوئی بھی, اور ہم مسلمان جو ہیں, دیکھیے اصل میں یہ معاملہ ہے ہیومن رائٹس کا, مگر اس میں اسلام کا بھی معاملہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی کے محکوم ہو کے کبھی نہیں رہے, اور نہ وہ کبھی رہیں گے, کیونکہ محکومیت کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. ہم ہمبل ہیں, ہم اپنے تزکیہ نفس کرتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ڈسپلن قائم کرتے ہیں, مگر ہم کسی کے محکوم ہو کے نہیں رہ سکتے.
اور محکوم ہو کے ان کی تمام ان کی جو حق خود ارادیت کی جو ان کی جو مہم تھی اس کو مس کر کے ان کے اس علاقے پہ قبضہ کر کے اور کسی اب ان کی جو صدیوں سے جہاں پہ ان کی وراثت تھی اس کو ختم کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے موجود ہونے کے باوجود. تو یہ ہو نہیں سکا. اور یہ جو پچھلے 2-2.5 سال گزرے ہیں اس میں کشمیریوں نے اور بھی طاقت سے اور بھی جوان مردی سے اور بھی ہمت سے, چاہے اس میں لڑکیاں ہوں, عورتیں ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, بچے ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں, گولیاں بھی کھائیں, بینائی سے بھی اپنے آپ کو محروم کیا, مگر اپنے اس کاز کے خلاف نہیں گئے, اپنے اس کاز کو اور زیادہ طاقت دی. اور پھر اس کے بعد پاکستان کا یہ حق ہے, یہ فرض ہے, یہ ضرورت ہے کشمیر کی کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ بھی کھڑے ہوں اور ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کو حل کرنے کے لیے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی تک میں اجلاس ہوئے, آئرش جو ہے پارلیمنٹ ان کو موبلائز کیا, برٹش پارلیمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا. پھر یہ کہ جتنی بھی مسلم کنٹریز جو کہ بزنس کے چکر میں انڈیا کی طرف ذرا جھکاؤ تھا ان کو موبلائز کر کے پاکستان بلایا, یہ بہت بڑی بات ہے. ان کو دنیا کو دکھایا کہ یہ جو OIC کی کنٹریز ہیں یہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. یہ بہت بڑی چیز تھی اور یہ کچھ مہینوں میں ہی ہوا. یہ ویری امپورٹنٹ فارن ڈپلومیسی ہے جس کو کیا ہے پاکستان نے اور اچیو کیا ہے, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم حاصل کریں گے کشمیر یا کشمیری جو ہیں وہ اپنا خود ارادیت استعمال کریں گے, وہ کر رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں روزانہ. جتنے بھی ان کے جوان مرد شہید ہوتے ہیں, شہادت کا ایک بڑا درجہ ہے, اور جو جوان مرد شہید ہوتے ہیں ان کے جو جنازے ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے میں, اس سے زیادہ محبت کا کیا اظہار کوئی کرے گا کہ اپنا پیارا, اپنا بچہ, اپنا دل کا ٹکڑا آپ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے اللہ کے حوالے کریں. تو میرے خیال میں ہمارے پاس کہنے کے الفاظ نہیں ہیں کہ سینٹیمنٹس اپنی جگہ ہیں اور قربانیاں اپنی جگہ ہیں, اور کبھی بھی قربانی رائے گا نہیں جاتی اور نہ جائے گی اس دفعہ. تو ہم سب متحد ہیں. ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ اسٹریٹجائز کر رہے ہیں کہ جس پہ ہمیں سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنا ہے. ہمارے جو لٹریٹیز ہیں, جو لکھنے لکھانے والے ہیں, جو شعراء ہیں, ان کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے اور وہاں جانا ہے جہاں پر دنیا یہ دیکھ لے, ایز اے فورس ایمرج کرنا ہے. اس فورس میں ہم نیوکلیر پاور ہیں مگر ہم جنگ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ بھی نیوکلیر پاور ہے. اگر ہم نے جنگ کی ابتدا کی تو جنگ رکے گی نہیں, جنگ بڑھتی چلی جائے گی اور کسی طرح سے بھی نہیں. مگر اینٹ کا جواب ہم پتھر سے ضرور دیں گے, اور ہم ہمیشہ یہ بتائیں گے کہ اگر وہ کسی اس حد سے گزرنے کی کوشش کی تو ہم اپنے اسلحے کا بھی استعمال کریں گے, ہم اپنی طاقت کا بھی استعمال کریں گے. ہم ان کو دکھائیں گے دنیا کو کہ ہم نہتے نہیں ہیں مگر ہم امن چاہتے ہیں اور ہم کشمیر میں امن چاہتے ہیں. ہم جو لوگ ایسی سوچ رکھتی ہے, جو حکومت جو صرف چاہتی ہے کہ ہندوتوا سوچ والی حکومت, وہ مس کریں گے ہم اسے اور ان کو بتائیں گے کہ ہمارے جوانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم کشمیر بھی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. اللہ آپ لوگوں کو اور طاقت دے. اللہ ہم لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑے رکھے, اور جو ہم جڑے رہیں گے. ہمارا وعدہ پکا ہے, آپ کا وعدہ بھی پکا ہے. انشاءاللہ جلد آپ کا فیصلہ ہوگا اور دنیا کی کمیونٹی خود فیصلہ کرے گی, کیونکہ موبلائز ہو رہی ہے دنیا کی کمیونٹی, اور آپ سب ایجنٹس ہیں اس چینج کے. تھینک یو ویری مچ. میم بالکل ٹھیک کہا, یہ یوتھ یہی ایجنٹس آف پیس بھی ہے اور ایجنٹس آف چینج بھی ہے. دے آر فائٹنگ فار دا کاز آف کشمیر آن ڈفرینٹ فورمس. سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال بھی کریں. یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انوائرمنٹ ہے وہ فرینڈلی نہیں ہے, اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ان کے بلاک ہوتے ہیں, مگر ان اینی ہاؤ دے آر دا ایجنٹس آف کشمیر اور وہ اپنا کنٹریبیوٹ پے کر رہے ہیں. اس کی جو ریسنٹ ایگزامپل ہے جو اپنا کشمیر کے کاز کی, ہمارے ساتھ 2 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ویژن پاکستان سے, شہزاد صاحب اور
हैदुद्दीन साहब, उन्होंने अभी रिसेंट इन सारी सिनेरियोज के अंदर एक सॉन्ग जो है वो कश्मीर के लिए लिखा है, तो मैं चाहूँगा वो 3 मिनट का सॉन्ग है, वो आप सुन लें, तो उसके बाद अगर आपने जाना, क्योंकि आपकी कमिटमेंट है, तो वो आपको इजाज़त देंगे। हैदर अगर आप प्ले कर सकें तो। Radio, Bluetooth mode, Bluetooth connecting, please wait. Bluetooth connected. तस्वीर न छीनो, हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ऐ जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो। चमन तुमको न देंगे, हम जाने तो दे देंगे, वतन तुमको न देंगे। तुम लाख सितम ढाओ, चमन तुमको न देंगे, हम जाने तो दे देंगे, वतन तुमको न देंगे। सांसों से महक आँखों से तनवीर न छीनो, हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ऐ जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो। पिंजरे में न बदलो, जिंदा मेरी ममता को जनाजे में न बदलो। बेरहमो मेरी धरती को पिंजरे में न बदलो, जिंदा मेरी ममता को जनाजे में न बदलो। मज़लूम हूँ मैं तुम जागीर न छीनो, हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ऐ जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो, हम दर्द के मारों से जन्नत की तस्वीर न छीनो, हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ऐ जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो। थैंक्स विजन पाकिस्तान आपकी इस एफर्ट के लिए। इसका प्रीमियर ये अभी बाद में करेंगे, इसकी वीडियो भी है, अगर अभी क्योंकि यहाँ पे डे लाइट है तो हम चला नहीं सके, तो इसलिए जस्ट उसकी ऑडियो जो है ना चलाई है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम शुक्रिया आपका, एक टोकन ऑफ सुवेनियर है वो आपके साथ जाएगा। गुलाम शबीर साहब, सारे मिलके मेरे साथ एक नारा लगाए, पाकिस्तान पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, हम लेके रहेंगे
ہم لے کے رہیں گے. پاکستان پاکستان. میم یہ بیگ آپ کے ساتھ جائے گا وین ایور یو گو ٹو سم فورم تو آپ کا لیپ ٹاپ اس پہ ہوگا. چلیں ساتھ شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. جو ہمارے اگلے اسپیکر ہیں مسٹر اشفاق احمد گوندل صاحب, فارمر فیڈرل سیکرٹری انفارمیشن اینڈ وائس پریزیڈنٹ CGSS. سر میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ کا اس وقت جو انفارمیشن کی وار چل رہی ہے, 5th جنریشن وار جس کو کہتے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں, اور کیونکہ آپ کا تعلق ایک تھنک ٹینک کے ساتھ ہے اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اسٹریٹجک لیول پہ اور ریسرچ کے اوپر, تو میں چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دا کاز آف کشمیر. گوندل صاحب سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم. دیکھیں میں سارے ہی مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں, میں کنوری کمیونٹی سے پیارے بچوں, عزیز دوستوں اور ممبر آف پارلیمنٹ اور نوجوان جو یہ تھنک ٹینک چلا رہے ہیں, میں ان کو اپنی طرف سے اور اپنے تھنک ٹینک کی طرف سے کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں. آپ نے مجھے آپ کا نام بھول گیا, آپ نے جو مجھے کہا کہ جی تھنک ٹینک کی بات کریں, پہلے میں 2-3 باتیں, بڑی سچی باتیں جو میرے دل سے نکل رہی ہیں وہ میں باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج کشمیر کے بارے میں. یہ 5 فروری کا دن ہے, یہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے اب اس کو ایک چھٹی ہو جاتی ہے, لوگ گھروں میں بیٹھے چائے پیتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی نکل کے چند ایک لوگ جو ہے وہ باہر نعرے لگا کے بس فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ اس میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کا بھی رواج چل پڑا تھا کہ وہ کوہالہ سے وہ پتلی کہاں تک ایک زنجیر بنا کرتی تھی اور وہ پھر اس کی فوٹو چلا کرتی تھی ٹی وی پہ, اور جناب وہ خبریں چلا کرتی تھی. او بھائی کوئی آزادی, آپ نے ابھی جو ایک نغمہ بنایا, بڑا اچھا خوبصورت نغمہ ہے, بڑا محنت والا نغمہ ہے, درد کے مارو ہم سے کشمیر نہ چھینو. جیسے کوئی محنت کر رہا ہے, بھائی محنت سے کوئی آزادی نہیں دیا کرتا. آزادی کے لیے لڑنا بھی پڑتا ہے اور قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں, اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں جو کشمیر کے لوگ ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ہم کہیں کہ جی یار مہربانی کرو اللہ کا واسطہ سانو آزادی دے دو. لو آزادی پلیٹ پہ کوئی نہیں رکھ کے دیا کرتا, پلیٹ پہ رکھ کے تو روٹی کوئی نہیں دیتا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیں آج صورتحال انٹرنیشنلی ہے کیا. صورتحال یہ ہے کہ اب کہتے ہیں جی ہمارا میڈیا جو یوتھ ہے دے آر دی ایسٹس آف دا نیشن. یار آپ نے اس ایسٹس کو یوٹیلائز کیا. اینی گورنمنٹ ہیز یوٹیلائز دس ایسٹ. اس ایسٹ کو کسی کام پہ لگایا ہے آپ نے. اس ایسٹ کی جو یوتھ ایسٹ ہے آپ کا ہمارا, اس کو ہم نے استعمال کیا, پراپر یوٹیلائزیشن ہوئی. کوئی قوم جو ہے یا کوئی گروہ جو ہے وہ بغیر ڈائریکشن کے نہیں چل سکتا. آپ کو ایک ڈائریکشن دینا پڑتی ہے. آپ چھوٹی سی ایک ڈرامہ بناتے ہیں نا یا ایک سانگ بناتے ہیں, وہ بھی ڈائریکشن ہوتی ہے. جو ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ اس کی تھیم دیکھتا ہے پہلے, اور یہ دیکھتا ہے کہ اس میں آپ کنوے کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر اس ڈائریکشن کے بعد وہ سانگ اس کو کمپوز کیا جاتا ہے, پھر وہ سانگ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے. اب
آپ اگر دنیا میں نظر ڈالیں ہمارے ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ باہر جاتے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھائیاں کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے ایپس ہیں ان کے ہیڈز کون ہیں؟ دے آر آل انڈینس. تمام بھارتیوں نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں یا ایپس ہیں یہ ہماری مدد کریں گے. یہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. انہوں نے بڑے بڑے جو نامی گرامی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان پہ بھارتی بیٹھے ہوئے ہیں. بھارتیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارے لوگ جاتے ہیں. اب دیکھیں امریکہ میں ایک سسٹم ہے کہ جب جو کانگریس مین ہیں یا جو سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی اسسٹنس کے لیے یونیورسٹیوں سے لوگ لیا کرتے ہیں وہ. اور ہر سینیٹر کے ساتھ ہر کانگریس مین کے ساتھ یونیورسٹیز کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ ہوتے ہیں یا پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہوتے ہیں نوجوان لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور بہت سارے لڑکے جو ہے وہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کو پیسے بھی دیا کرتے ہیں. آپ کبھی اس پہ سروے کریں کہ کتنے % پاکستانی ہیں جو یہ جاب لے سکتے ہیں. not even 0.2%. not even 0.2%. Most of the Indians are occupying those places in the Congress and the Senate of the United States. اور ان لوگوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں. ہم نے ایک زمانہ تھا سوری میں بڑی سچی باتیں کر رہا ہوں مجھے مطلب پلیز ڈونٹ مائنڈ مائی پلین ٹاکنگ. ہم نے ایک زمانہ تھا ہم نے سوچا تھا یہ آزاد کشمیر ول بی دی بیس کیمپ آف آزادی کشمیر. یہی تھا نا کہ بیس کیمپ بنانا ہے ہم نے. اور وہ بیس کیمپ کیا ہے؟ وہ بیس کیمپ ہے پیپلز پارٹی کا. وہ بیس کیمپ ہے پاکستان مسلم لیگ کا. وہ بیس کیمپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. وہ بیس کیمپ ہے تحریک وہ کیا نام ہے مسلم کانفرنس کا. کہاں گیا وہ کشمیر کیمپ؟ کہاں گیا وہ کشمیر کا کیمپ؟ اور وہ لوگ جاتے ہیں یہاں پہ وہ وزیر بن جاتے ہیں. کوئی کسی پارٹی کا وزیر ہے کوئی کسی پارٹی کا وزیر ہے. میں آئی نو پرسنلی مینی آف دوز منسٹرز اینڈ پرائم منسٹرز آف آزاد کشمیر جو باہر جاتے ہیں اور اوورسیز کشمیر پاکستانی جو ہے جو کشمیری جو ہے جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے یہ چندے لے کے واپس آ جاتے ہیں اور اپنے گھر میں کوئی F11 میں کوئی F10 میں کوئی بیریا میں اپنے بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں. کشمیر کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ اور کسی نہ کسی چلے وہ دکھائی کے لیے دکھانے کے لیے چند ایک کسی وہ تھرڈ ریٹ کسی سینیٹر سے یا کسی نان اینٹیٹی کسی بندے سے ملاقات کر کے وہ فوٹویں چھپوا کے پاکستان بھیج دیتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں وزیر صاحب گئے انہوں نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے فلاں سے ملاقات کی اور انہوں نے مسئلہ کشمیر ان کے سامنے پیش کیا. اور جو ان کو پھر بعد میں ہیرلڈ میں اور دیگر ممالک جو آؤٹ لیٹس ہیں وہاں جا پہ کوئی شاپنگ بھی کروا دیتا ہے. واپسی پہ ان کو تقریباً $500-600 بھی ان کی جیب میں ڈال دیتا ہے اور ان کا خرچہ بھی پورا ہو جاتا ہے. بھائی اس طرح کہاں کشمیر آپ آزاد کروا لیں گے؟ یہ اس طرح نہیں ہوا کرتا. ہمیں ایک ٹھوس بنیاد بنانی پڑے گی کہ ایک کشمیر کا ہمارا ایشو ہے. یس کشمیر ہمارا ایشو ہے. جب قائد نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے تو بھائی شاہ رگ پہ تو 2019 میں آ کے وہ ایک جو تھوڑا سا ایک سٹیٹس تھا کہ اسپیشل سٹیٹس آرٹیکل 370 کے تحت جو انہوں نے دیا ہوا تھا بھارت نے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. آپ نے کیا کر لیا؟ یہ ہم نے کیا کیا سوائے اس کے کہ بھائی چلو 2-4 سیمینار کر لیے 2-4 وہ کیا نام ہے جلوس نکال لیے اس کے بعد ختم. بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ سارا کچھ کرنا ہے ہمیں ان میں پینیٹریٹ کرنا پڑے گا ان ممالک کے اندر. پبلک ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں کہ ان کے عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا ان کے عوام کو بتانا پڑے گا ان کی یونیورسٹیز میں بتانا پڑے گا کہ یہ کشمیر کا ایشو کیا ہے. It is not a human rights issue only. ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے.
یہ اسٹیٹ ٹیررزم کا ایشو ہے، یہ اسٹیٹ ٹیررزم کا ایشو ہے. ایک اسٹیٹ جو کہ اپنے آپ کو جمہوریہ کہتی ہے وہ اس نے ٹیررزم برپا کیا ہوا ہے. اپنے ہی جو لوگ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دیش ہے، جبکہ ہم تو نہیں مانتے خیر ان کا کہ یہ کشمیر ان کا ہے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے اوپر ظلم برپا کیا ہوا ہے. ہمیں ان لوگوں کو بتانا ہوگا اور سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستانیوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ دیکھو تم تو یہاں مزے کر رہے ہو، تم تو یہاں بڑے آرام کی نیند سو رہے ہو. اب کبھی جائیں تو کہتے ہیں جی کرونا میں جی وہ چوتھی لہر آ گئی، پانچویں لہر آ گئی. کبھی جا کے مارکیٹ میں دیکھیں آپ کو لگتا ہے شاید کوئی ایسی بات تو ہے ہی نہیں. اتنا رش ہر دکان پہ، ہر آؤٹ لیٹ پہ، اور لوگ کو کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑی ہوگی. یہ تو کوئی نظر نہیں آتی بھائی کہ ہر بڑا جو آؤٹ لیٹ ہے اس پہ رش پڑا ہوتا ہے. اور کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹھ کے یار کبھی سوچو کہ یہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. ہمیں اپنے ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے، جن کو ذرا جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تقریر کرنے کے بعد جب گاڑی بیٹھ گئے وہ جلدی کر جال شیشہ بند کر، بڑی گرمی بار، تو ان کو یہ احساس دینا ہوگا کہ نہیں بھائی یہ گرمی تم نے برداشت کرنی ہے. یہ ظلم ہمارے وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں جنہیں ہم سے امیدیں تھیں، جو ہماری طرف اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے کہا تھنک ٹینک بھائی ہمارے تھنک ٹینک نے جو ہم سے ہو سکا ہم تو کرتے. ابھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن پچھلے مہینے برسلز گیا تھا تو نیٹو ہیڈ کوارٹر بھی گئے، جو اس میں ان کے اسمبلی میں بھی جا کے انہوں نے اپنے کشمیر کا مسئلہ وہاں پہ پیش کیا. یہ اپنی جگہ ہے، ساری ایفرٹس اپنی جگہ ہے. جو یہ کور ایشو ہے تو کور لیول پہ ڈیل کرنا پڑے گا اس کو. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے لیول پہ جو حکمران ہوتے ہیں کہیں کے بھی حکمران ہیں، صرف ان تک یہ آواز نہیں جانی پڑے گی، پہنچانی پڑے گی، بلکہ ان لوگوں پر پہنچانی پڑے گی جو لوگ ان کو اقتدار میں لاتے ہیں. جو الیکٹوریٹ ہے یونائٹڈ کنگڈم کا، جو الیکٹوریٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، جو دیگر ممالک کے جنہوں نے ووٹ دے کر لوگوں کو منتخب کرنا ہے، ان کو بیدار کرنا ہوگا. ان کے لیول پر جا کے ہمیں یہ بتانا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ یہاں سے پڑھنے کے لیے باہر جاتا ہے اس کو کم از کم 1 مہینے کی ٹریننگ دینی چاہیے. 1 مہینہ اس کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ یہ کشمیر ایشو ہے کیا. اب یقین کریں میں اس سے ڈیل کرتا رہا ہوں، 99% لوگوں کو ایشو کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایشو ہے کیا. 99% لوگوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو ہے کیا. اور بڑے بڑے جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں میں آپ سے بالکل ایک کھلی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ ایشو ہے کیا. اٹس ناٹ اے ہیومن رائٹ ایشو. یہ ایک ظلم ہوا ہے جو کہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس کو جس طرح نا وہ ایک ٹیڑھی لکیر ہو گئی ہے جس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں پہلے خود آگے بڑھنا ہوگا، لوگوں کو بتانا ہوگا. ہمیں جو ہمارا بزنس مین ہے وہ جب باہر جاتا ہے اس کو ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا، اس کو ایک پوری بریفنگ دینا پڑے گی کہ یہ ایشو ہے کیا. صرف کوئی بھی ہر حکومت آتی ہے ایک کشمیر کمیٹی بنتی ہے، اس کشمیر کمیٹی کے تقریباً کوئی 10-15 ممبرز ہوتے ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی ان کے وزٹ پروگرامز بنتے ہیں، پھر وہ آ کر ایک بڑا خوبصورت سا ایک فینسی فل قسم کی پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں ملک پہ جا کر فلاں جگہ یہ پریزنٹیشن کی. اب ان سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ what is the end result of your visit, I'm sorry, that is always 0 + 0 + 0. اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی یہ کشمیر کو ہمیں اس لیول پہ بتانا ہوگا لوگوں پہ، تاکہ جو بچہ آج ابھی کچے ذہن کا جو اسکول میں پڑھتا ہے اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ یہ کشمیر میرا ایشو ہے، کشمیر
قوم کا نہیں. میں نے ایک بار ایک صاحب سے کہا, ایک حکمران تھے, تو وہ تقریر کرنے کا, سوری میں ذرا لمبی بات کر رہا ہوں, وہ تقریر کرنے کے لیے تو میں نے ٹیلی ویژن پہ تقریر کے لیے آئے, تو مجھے کہنے لگے جی یہ قوم سے خطاب. میں نے کہا جی آپ یہ قوم کون ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ جس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کا فائدہ ہوگا, قوم کو اس کا یہ فائدہ ہوگا, قوم کا بینیفٹ ہے اس پہ. میں کہ یہ قوم کون ہے؟ کہنا یار قوم مینس ایوری بڈی. میں کہ مجھے تو نہیں پتا قوم کہاں ہے. کہہ رہے آپ کمال کرتے ہو یار, آپ کو پتہ نہیں ہے قوم کا. میں کہ جی آئی ڈونٹ نو. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ اگر جب تقریر کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ بھائی یہ جو میں آپ کے لیے پروجیکٹ لا رہا ہوں اس کا آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا. ایسے کر کے آپ انگلی سے اشارہ کریں کہ تمہارے بچوں کو یہ فائدہ ہوگا, تمہارے بچے اسکول جائیں گے, ان کو خوراک ملے گی, ان کو تعلیم ملے گی, ان کو اچھا روزگار ملے گا. تو پھر مجھے احساس ہوگا کہ یہ میرے بچوں کے لیے کر رہا ہے. اب ہم نے یہی ہماری غلطی یہی سے شروع ہوتی ہے کہ کشمیر کو ہم نے کہا کہ یہ قومی ایشو ہے. یہ قومی ایشو نہیں ہے, یہ آپ کا ایشو ہے, یہ میرا ایشو ہے, آپ کی آنے والی جنریشن کا ایشو ہے. ہمیں بتانا ہوگا بچوں کو, آنے والے بچوں کو کہ بیٹا یہ تمہارا ایشو ہے. کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر حکومت یہ کرے کہ جی ایک کشمیر فنڈ بنا دے کہ ہر بچہ جو ہے اپنے جیب خرچ سے کم از کم وہ کہے جی 10 روپے میں روزانہ جو ہے اس پہ ڈالتا رہوں گا. اور کشمیر لبریشن فنڈ بجائے اس کے کہ حکومت دے, قوم خود ایک کریٹ کر لے گی اور وہ کشمیر کے لیے وہ ایک لبریشن فنڈ جاری ہو جائے گا. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں, لیکن ہمیں جس طرح کہتے ہیں کہ جی وہ جب انڈیا تو بالے کراتا چلا جا رہا ہے, آپ کو کریز سے باہر آ کر اس کو ہٹ کرنا پڑے گا, پھر چوکا چھکا لگے گا. ایک ایک 2 رن بنانے سے گیم کوئی نہیں جیتا کرتا. جب تک آپ سکسر یا 4 نہیں لگائیں گے گیم نہیں جیت سکیں گے. ہمیں وہ کھلاڑی چاہیے, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کریز سے باہر آ کر ہٹ کرے اور انڈیا کو پتہ چلے کہ یہ اب یہ دوسرے لوگ آئے ہیں جو کہ کشمیر کے بارے میں واقعی سیریس ہیں, کشمیر کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہیں. اور انہیں اب دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, ایک ہوتا ہے سسٹم آف پبلک ڈپلومیسی. ایک تو نارمل ڈپلومیسی ہوتی ہے جو کہ فارن آفس وہ جو ٹائی اور وہ بو لگا کر وہ فارن آفس کے افسران جو ہے وہ اپنے جایا کرتے ہیں اور ان کو مینر سکھائے جاتے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو ٹیک ڈنر اینڈ ہاؤ ٹو ٹیک لنچ اینڈ ہاؤ ٹو ٹیک ٹی. اب اس سے اب ہو کے ہمیں بات کرنی ہوگی پبلک ڈپلومیسی. پبلک ڈپلومیسی کہ آپ کا بندہ جو ہے, عام آدمی جو ہے وہ کیا سوچتا ہے, آپ اپنے عام بندے کو کیسے امپریس کر سکتے ہیں. آپ بھی کھانا بھی کھا رہے ہیں, آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے جیب میں یا ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے کھانا, آپ کھانا بھی کھاتے جا رہے ہو, بتاتے بھی جا رہے ہو یار یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں نا یہ میں آدھی روٹی کشمیریوں کے لیے رکھوں گا اور آدھی روٹی خود کھاؤں گا. اور یہ ساری چیزیں کرنے کی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس پبلک ڈپلومیسی کو رواج دینا پڑے گا. اور پبلک ڈپلومیسی کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ کا جو تھنک ٹینک ہے یا فور دیٹ میٹر دوسرے بھی جو تھنک ٹینک ہے ان کو پینیٹریٹ کرنا پڑے گا سوسائٹیز میں. جب تک آپ سوسائٹیز میں پینیٹریٹ نہیں کریں گے, سوسائٹیز میں آپ اچھی طرح سے ان کے اندر داخل نہیں ہو جائیں گے, اس وقت تک آپ کشمیر کے لیے باہر سے آواز بلند نہیں کر پائیں گے. جو بھی حکمران ہوگا بیرون ملک, جو بڑی حکمران ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, ایک پالیسی کا ایشو ہوتا ہے, اس پالیسی کے تحت وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر پبلک پریشر نہیں ہوتا. جب ان کے اوپر پبلک پریشر آئے گا تو پھر کشمیر کا ایشو جو ہے وہ سامنے ہونا شروع ہوگا. ایک اور بات جو میں بات لمبی ہو رہی ہے, میں شاید پتہ نہیں کیوں دوسری بات یہ بھائی کہ جو
غریب آدمی ہوتا ہے نا, اس کی بات میں اہمیت کوئی نہیں دیتا. وہ اگر کوئی کہتا ہے اب میری بھی سن لو, اور چار یا تو چولی بانی چبہ جا. اچھا آپ ایک بندہ جو مطلب ہے کسی مرسڈیز سے باہر اتر کے آپ کے پاس آئے گا, آپ میں سے 10 بندے کھڑے ہو جائیں گے, جی ملک صاحب آ گئے ہیں, یا فلاں صاحب آ گئے ہیں, یا فلاں صاحب آ گئے ہیں, تو ڈاکٹر بھی اس کو بڑی خوشامد کرے گا, دوسرے لوگ بھی خوشامد کریں گے. تو کوئی ایک بندہ بیچارہ جو باہر بس سے اتر کے یا ویگن سے اتر کے اندر داخل ہوگا, ان کے یار پیچھے سیٹ پڑی ہے بیٹھ جاؤ. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کو خود انحصاری میں جانا پڑے گا. اس وقت ایک ایسا ملک جو قرضے چکانے کے لیے بھی IMF سے قرضے لے رہا ہے, کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی آواز پہ اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا اثر اس پہ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار اس نے تو قرضوں کے لیے پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے, تو اس کے لیے کیا بات سنیں یا اس کی کیا آواز سنیں. آپ کو پہلے سب سے پہلے آپ کو اکنومیکلی اسٹرانگ کرنا پڑے گا, معاشی طور پر استحکام دینا ہوگا اس وطن عزیز کو, کیونکہ جب آپ اکنومیکلی وائبرنٹ ہو جائیں گے پھر آپ کی آواز کو کوئی ایسے رد نہیں کر سکے گا. وہ کہے گا نہیں نہیں یار یہ اگر اس نے, اب میں آپ کو بتاؤں بھارت کا, ہمارا چین بڑا اچھا دوست ہے, ہمارا ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہماری دوستی ہے. آپ کو ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں, دیکھ رہے کبھی کبھی گوگل کر کے دیکھیے گا, ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے چین نے بھارت کو یوں کر دیا اور فلاں کر دیا, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بھارت اور چین کی بزنس والیوم کیا ہے؟ کبھی آپ گوگل کر کے دیکھیں. It is more than $80 billion a year. $80 billion a year. لڑتے بھی ہیں, سارا کچھ ہے, تجارت بھی کر رہے ہیں. ہمارا کتنا ہے؟ ہمالیہ سے اونچی سمندر سے گہری ہماری دوستیاں 2 بلین بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں جس کسی کے سٹیکس ہوتے ہیں نا, جب اکنامک سٹیکس ہوتے ہیں, جب کسی ملک کے, جب کسی بندے کے بھی, کسی پارٹی کے بھی کسی جگہ پہ اکنامک سٹیکس ہوتے ہیں, پھر وہ اس کی بات وہ رد نہیں کر سکتا. اب اتنی بڑی ملٹی نیشنل مارکیٹ ہے بھارت, کیونکہ ایک بہت بڑی جو مڈل کلاس ہے بھارت کی, اس مور دین تقریباً 50 کروڑ کے قریب بھارت کی مڈل کلاس مارکیٹ ہے. اب کوئی ملٹی نیشنل اس کو اگنور نہیں کر سکتی. ملٹی نیشنلز جو ہے وہ اپنی حکومتوں پہ ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے. ہمارا انفارچونیٹلی جو مڈل کلاس ہے وہ آہستہ آہستہ شرنک ہو گئی ہے. ملٹی نیشنلز کے لیے اتنا وہ اٹریکٹیو مارکیٹ نہیں رہا. ہمیں اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنانا ہے, ہمیں اپنی بزنس ٹیکس کریٹ کرنی ہے ان ممالک میں جن ممالک سے ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے یا کسی بھی ایشو کے لیے ایک ہم ان سے ہمدردی حاصل کریں یا حمایت حاصل کریں. تو میں اس لیے آپ سب سے پہلے تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ یاد دیکھو بات بڑی سمپل سی ہے, نوکری کا انتظار مت کرو کہ ایم اے کیا اور یہ جو سلسلہ چلا ہے نا, میں تو خیر اس کے بہت خلاف ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیاں بن گئی ہیں, اتنی یونیورسٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں تھی. بجائے اس کے کہ وہ, میں ابھی دیکھ رہا تھا, سوری میں بڑی لمبی بات شروع کر دی, کہ ایک جونیئر کلرک کے لیے 10 پوسٹیں تھیں کسی سرکاری ادارے میں. آپ کو پتہ کتنی اپلیکیشن آئی تھی؟ 25,000, جن میں سے 70% پوسٹ گریجویٹ تھے. 70% پوسٹ گریجویٹ تھے. اب اس صورت میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ کوئی بہت بڑا کام کر رہی ہیں؟ آپ کو ہمیں یہ سارا کچھ بدلنا پڑے گا. میں تو یہ ہے کہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو کہتے ہیں تبدیلی یہی تبدیلی ہونی تھی کہ سسٹم بدلنا تھا, سسٹم بدلنا ہے.
اس سسٹم, ایک ایسا سسٹم لانا ہے جو کہ جاب کریٹ کر سکے, آپ کے لیے جابس بنا سکے. اب ہمیں اس لیول پہ جانا ہے کہ آپ بے شک کام کریں, کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ایک بار آپ اکنامکلی وائبل ہو جائیں, اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائیں, آپ یقین کریں آپ کی بات ہر کوئی سننے کے لیے تیار ہوگا, ہر کوئی آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پلیز ڈونٹ مائنڈ, میں تھوڑی سی باتیں جو شاید کچھ لوگوں کو پسند بھی نہ آئیں, لیکن بالکل سچی باتیں, پریکٹیکل باتیں. جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کو شاید اس کا احساس ہوگا کہ بات تو سچ ہے مگر. تھینک یو ویری مچ. سر آپ کی باتیں مائنڈ کرنے والی نہیں تھی بلکہ مائنڈ کو کھولنے والی تھی. جو آپ نے باتیں کی اسی لیے آپ کو بلایا تھا. وہ لوگ جو اس وقت ہمارے فارمر ہیں, ڈیفرنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں, وہ یوتھ کو بتا سکیں کہ کس طرح ہمارا وے فارورڈ ہے. تو باقی ہمیں ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, ہمیں اکنامک ریوائول جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے. تو اس کا ایک ہی جو آپ نے سلوشن بتایا, ڈگریز نہیں, ہمیں انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو دوسرے آسپیکٹس ہیں کشمیر کے. وی ہیو ٹو ورک آن دا کلچرل ڈپلومیسی آف کشمیر. ہمیں کشمیر کی جو پروز ہیں, اس کے جو اس کی طاقت ہے, جو ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہم جو کشمیر کا سافٹ امیج ہے اس کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ابھی جو ہمارے نیکسٹ جو اسپیکر ہیں وہ وجاہت صاحب ہیں. اس سے پہلے ہمیں نظریہ پاکستان جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنا سجرا صاحب ہیں, یوتھ پارلیمنٹ ہے. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ آئے ہیں, ہمارے ساتھ جوائن کیا, ہمیں سپورٹ کیا, اس کے لیے شکریہ. وجاہت بھائی آئیے سب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, آپ نے مجھے موقع دیا, اور کیونکہ یوتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی یوتھ میں آتا ہوں تو یوتھ کی نمائندگی ضروری تھی, کیونکہ اس بینر پہ بھی یوتھ کا نام لکھا ہوا ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک یو سمابیہ طاہر صاحبہ ہماری ایم پی ہیں, اینڈ سر نے بہت اچھی باتیں کی, تنقید زیادہ کی, لیکن یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہمارے لیے سیکھنے کا عمل ہے. اور ہمیں چاہیے ہم یوتھ جو ہے اس طرح کے ایکسپیرینس لوگوں سے سیکھیں, ان کی باتوں کو دماغ میں بٹھائیں. اور آج تھوڑا سا یوتھ کا مومنٹم ڈاؤن لگ رہا ہے, میرے خیال میں کوئی زیادہ صبح کھانا نہیں کھایا دن کے ٹائم یا کچھ اس طرح کا سین لگ رہا ہے. دو پہلو پہ میں بات کروں گا. سب سے پہلے نیگیٹو پہلو پہ میں بات کروں گا, اس کے بعد میں پازیٹیو پہلو پہ بات کروں گا. نیگیٹو پہلو یہ ہے ہمارے ملک کا, پاکستان کا, اس میں صرف ہم خود شریک نہیں ہیں, اس میں جو اے جے کے ہے وہ بھی اس میں, بلکہ جموں کشمیر ہے وہ بھی اس میں ہے. بیسکلی دا تھنگ از کہ اگر آپ جموں کشمیر کی طرف جائیں اور پاکستان کی طرف جائیں, ہمارا سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہم لابینگ نہیں کر سکے اپنی. مطلب کہ باہر ملکوں کو, یونائٹڈ نیشنز کو, باقی لوگوں کو ہم اس طرح سے اپنے پرابلمز, کشمیر کے پرابلمز, اور وہ میسیج نہیں دے سکے, کشمیر لوگوں کی آواز نہیں بن سکے جو ہمیں بنانی چاہیے تھی. انڈیا جو ہے اپنے, اب دیکھیں ہم تو سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں اور پریکٹیکلی ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں کشمیر کاز کو, لیکن پرابلم گورنمنٹ لیول پہ آتا ہے جب ہم بالکل لابینگ سٹارٹ نہیں کر سکتے. انڈیا اپنی پیڈ سوشل میڈیا ٹیمز رکھی ہوئی ہے, بہت ہی ایکٹیو ہے وہ, انہوں نے انٹرنیشنلی لابینگ بہت زیادہ کی ہوئی ہے. اور وہ کیونکہ سر نے یہ جو بات کی بزنس کی, انڈیا کو سپورٹ اور پروموٹ باقی ملک اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو آپس میں بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, $بلین میں, جس طرح انہوں نے بات کی $80 بلین, یہ تو پاکستان کے لیے مطلب کہ بہت ہی زیادہ ہے ہمارے لیے. اور ہمیں یہ چیز چاہیے پاکستان کو, اور جموں کشمیر کی قیادت ہے جو بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور جو وہاں پر ہیں اور جو پاکستان میں ہیں, پاکستان آ کے ریلیز کرنا, سالیڈیریٹی ڈیز منانا, یہ تو ہم 75 سال سے مناتے آ رہے ہیں, بہت عرصوں سے مناتے آ رہے ہیں, لیکن افیکٹو نہیں ہے, بجائے الٹا کہ انہوں نے 375-35A اپنا وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا ہے. تو ہمیں, اور دوسری طرف میں آؤں گا
جو پازیٹیو پہلو ہیں ہمارے ملک میں جو ہم نے یہ جموں کشمیر سوری وہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے, جموں کشمیر کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے. ایک تو ہم لوگ ایک چیز انوینٹ نہیں کرا پا رہے ان دنوں میں. جہاد جس چیز کا نام ہے وہ مسلمان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جو مسلمان جموں کشمیر میں لڑ رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں. پاکستان, میں سچ بات کروں گا بے شک اگر میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں, جہاد کو پاکستان نے جہاد کو کشمیر میں بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. جہادی ان کو لبرلز دیے, جہادی لوگ دیے, یہاں سے ٹریننگ کر کے, سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہاں سے ٹریننگ کر کے بھیجتے رہے ہیں. اس پلیٹ فارم پہ تو ہم ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم ہر طرح سے جموں کشمیر کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. ابھی جس طرح میں بھی میم سے بھی بات کر رہا تھا کہ اپریل 2021 میں اسی سی نے ایک ریکمنڈیشن دی عمران خان صاحب کو کہ کیونکہ شوگر کی شارٹیج تھی اور کاٹن کا پرابلم تھا, تو انہوں نے بولا کہ جی ہم انڈیا سے کاٹن اور شوگر امپورٹ کرتے ہیں. تو خان صاحب نے ڈائریکٹلی اسی ٹائم ایک شٹ اپ کال ایک طرح سے دے دی کہ جب تک کشمیر کا ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے. خان صاحب پہ تنقید بھی ہوئی, لیکن وہ لیڈر اپنی ایک بات پہ کلیئر ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک کشمیر کا ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا. انہوں نے ہر جگہ پہ بولا. اب دیکھیں سعودی عربیہ نے کبھی کشمیر کاز کی بات نہیں کی, عمران خان کے دور حکومت میں اس نے بھی کی, ترکی نے بھی کی, ملیشیا نے بھی کی, تمام ملکوں نے کی. یونائٹڈ نیشنز میں بہت ہی اچھی عمران خان نے اسپیچ بھی کی اور وہ مانتے بھی ہیں, اور دنیا کو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ اس ٹائم تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک اس چیز کا حل نہیں نکلتا. اب جموں کشمیر کے لوگ بھی ہیں, پاکستان بھی ہے, اپنی کوششیں تو کر رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کر رہا ہے. وہ اپنی جو قرارداد ہے جس میں کشمیریوں کو آزادی اپنا خود فیصلہ کرنے کے لیے بولا ہوا ہے اور اس قرارداد میں چیز مینشن ہے, وہ امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہا. اگر یونائٹڈ نیشنز اس چیز کو لے کے آگے چلے تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں. ہم نے 74 سال کی تاریخ میں کیا کیا نہیں کیا جموں کشمیر کے لیے. جہاد کیا, ہر طرح سے سپورٹ کی ان کو, ان کی ہر جگہ پہ آواز بنے. بے شک جو بھی حکومت ہے, اس حکومت میں زیادہ ہوا ہوگا, میں خود پاکستان تحریک انصاف کا بہت ورکر ہوں بلکہ, باقی حکومتوں میں نے بھی کیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ کیا. یہ کہنا کہ ہم نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا, جموں کشمیر کے لیے, یہ میرے خیال میں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. اور اسی چیز کے لیے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اس چیز کو. سر نے بہت اچھی باتیں کی اور انشاءاللہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ جو ہمارے جسم میں خون ہے, یہ خون کشمیریوں کے لیے ہے, یہ ہمارا دل کشمیریوں کے لیے ہے, یہ ہماری جانیں کشمیریوں کے لیے. جس حد تک ہم نے جانا ہوگا ہم جائیں گے. جی تھینک یو. تھینک یو وجاہت. جو ہماری نیکسٹ اسپیکر ہیں مس بابیہ طاہر, ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب. مس بابیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ آئی ایم آڈیبل ٹو ایوری ون. تھینک یو. اچھا جی, میں ذرا ادھر آ جاؤں میرے خیال میں, کیونکہ میں نظر کم آتی ہوں, ذرا ہائٹ چھوٹی ہے. سو ہاؤ یو ایوری ون. مجھے یہ بتائیں کہ 5 کشمیر سب نے جو ہے نا وہ یہاں پہ اسپیچ کی ہے. میں اسپیچ نہیں کروں گی, میں آپ لوگوں سے کچھ سننا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ آپ لوگ 5 فیبرری کو کشمیر کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, کیا ایفرٹس ہوتی ہیں آپ کی. مثلا میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ کیا کرتے ہو 5 فیبرری کو؟ بس ایونٹ لیتے ہیں, کشمیر کے لوگوں سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اس طرح کے ہم بس. اوکے, آپ؟ جی سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم کشمیری کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں بیسیکلی کشمیر سے ہی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ایونٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے, اور ہر جگہ جہاں پروٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے, جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم کشمیر کے لیے کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ان ایونٹس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ایونٹس ہم کرتے ہیں یا ہم سوشل میڈیا پہ کوئی کیمپین کرتے ہیں, جیسے کل کھڑی ہو جائے ذرا ٹیم ہماری وجاہت پلیز ایوری ون اسٹینڈ اپ, جو کل ٹریننگ میں شامل تھے اور پرسوں بھی آئی ایم کشمیر کے حوالے سے. دا پیپل, یس. سو ان لوگوں نے ٹرینڈنگ کی, ٹھیک ہے, ان نے ٹویٹر ٹرینڈ چلایا آئی ایم کشمیر کے اس سے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وی ور ایٹ دا ٹاپ. ٹھیک ہے, مطلب جو ٹویٹس ہم نے کی تھی, کتنی ٹوٹل ٹویٹس کہیں تھی وجاہت؟ میرے خیال میں کل
پاکستان والی جو ہے وہ 48 تک ٹرینڈنگ کر رہا ہے اس پہ فرسٹ پہ 48 کشمیر والا ابھی گیا تھا 35 تک گیا تھا 35 تک اور آج بھی ہم اس کو ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں. اچھا سٹ ڈاؤن. تھینک یو ٹیم. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جب جیسے سر نے بھی ایک بات کہی تھی, ہر شخص کی جو بات ہے نا وہ ویلیو رکھتی ہے, ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم یہ کہیں کہ نہیں فلاں بندہ بول رہا ہے تو اس کی بات امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ فلاں سیٹ پہ ہے, اینڈ وہ جو دوسرا بندہ ہے کیونکہ وہ ایک عام آدمی ہے, ٹھیک ہے, ایک عام پاکستانی ہے, تو اس کی بات جو ہے وہ ویلیو نہیں رکھتی ہے, کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی ہے, تو دس از رانگ. ٹھیک ہے, جو عام آدمی ہے, جو عام پاکستانی ہے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا جو سوچ کا محور ہے وہ اسی سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہے, جب بھی آپ سوچنا شروع کرتے ہو تو آپ اسی عام آدمی سے شروع کرتے ہو, آپ اسی عام پاکستانی سے شروع کرتے ہو, تو وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز ٹرینڈ کا میں نے اس ٹیم کو کیوں کھڑا کیا, میں نے کیوں کہا کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے بتائیں کہ ہم نے یہ کیا, کیونکہ بچوں یہ جو جب ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو پلیٹ فارم ہے نا اس وقت, ٹھیک ہے, جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں, جسے ہم ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے بچہ کہ جس میں آپ جب چاہیں جیسے چاہیں آپ کسی تک بھی اپنی آواز جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی کیمرہ کی ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی پریس میڈیا کی ضرورت ہے کہ جن کے بغیر آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ دنیا تک نہیں پہنچا سکتے ہو. آپ بالکل پہنچا سکتے ہو صرف ایک کلک پہ. ٹھیک ہے, سب کے پاس ہے یہ, تو اس پہ اپنی آواز اٹھاؤ, بہت فرق پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب پرسوں ہم نے آئی ایم کشمیر کا ٹرینڈ چلایا تو اس وقت پتہ ہے حالات وہاں کیا بن گئے تھے. حالات یہ بن گئے تھے کہ وہاں پہ وہ انڈین کود پڑے تھے اور ان کے وہ جرنیل اور وہ بریگیڈیئر اور وہ جو بڑے بڑے رینکس, جو بڑے بڑے ترم خان ہیں نا ان کے, وہ وہاں پہ پہنچ آئے تھے. ٹھیک ہے, جن کی ٹویٹس کا جواب ہماری اس ٹیم نے دیا. پھر ٹھیک ہے, ہم نے انہیں بتایا کہ آپ اگر کشمیر کی بات کرو گے تو ہم کھڑے ہیں یہاں پر, یو ہیو ٹو ٹاک ٹو اس, یو ہیو ٹو فیس اس. اوکے, تو دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. بات یہ ہے بچوں, ہر چیز سیاست پہ بیسڈ نہیں ہوتی. یہ بات زندگی میں میری یاد رکھنا. ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دینا. میں پی ٹی آئی سے ہوں, سٹنگ MP ہوں, بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب یوتھ کے پاس جاتی ہوں تو میں کوئی MPA وغیرہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں کوئی PTI نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے, میں ایک پاکستانی کے طور پہ آپ سب کے پاس آتی ہوں, اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان سب کو یہ پتہ ہے, ایون مشال نوز دیٹ. ٹھیک ہے, کہ ہم ہمیشہ پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے ہم اپنی پبلک کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. بیٹا آپ لوگوں کے پاس آج آنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یو آر دا اسٹرینتھ. ٹھیک ہے, یو ہیو انرجی, یو ہیو پاور ان یو. ٹھیک ہے, آپ لوگ کشمیر کے لیے آواز اٹھاؤ. اور پلیز یہ کہنا سب لوگ چھوڑ دیں کہ ہم یہ جو ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا. انڈیا کو کبھی آپ نے دیکھا جب انڈیا کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے؟ انڈیا کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے, تمہارا تھا ہی نہیں, کشمیر ہمارا ہے. ہم پاکستانی کیوں نہیں یہ کہتے؟ ہم پاکستانی اتنی ہمت سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے؟ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اس کے ٹکڑے کرنے والے یا اس کو ہم سے چھیننے والے؟ مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم خود ابھی کلیئر نہیں ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم نے کون سا نیریٹو جو ہے وہ اپنانا ہے. مسئلہ یہاں پہ ہے اور کہیں مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے, گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے گورنمنٹ پوری کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ہوتے ہیں لوپ ہولز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹلی آپ کرو. بہت ساری چیزوں میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, آپ کو ڈپلومیسی بھی دکھانی پڑتی ہے کئی جگہوں پہ. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بڑا کلیئر کر دوں بچوں, جو وجاہت نے بھی کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کی, کیونکہ ہم دونوں جب وہاں بیٹھے ہوتے ہم بات کر رہے تھے اسی چیز پہ کہ عمران خان بھی چلیں, اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام نہیں لیں, میں نہیں لیتی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے کشمیر کو لے کے.
इंडिया से हर मौजू पे बात हो सकती है, लेकिन वो तब हो सकती है जब वो कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। आप अगर अपनी इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट और इन तमाम चीज़ों को, जो इंडस्ट्रियल इश्यूज़ हैं या बाकी जो चीज़ें हैं हमारी सारी, उनको जो है सिर्फ अगर हम इसलिए वो कर रहे हैं कि जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा हम आपके साथ ऐसी कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो बेटा ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मईशत पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है पहले से। IMF से कर्जा बिल्कुल लिया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहती हूँ हमेशा कि हमारी गवर्नमेंट ने, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का वक़ार वहाँ पहुँचाया है, ठीक है। पाकिस्तान को उस लेवल तक हम लेके गए हैं। इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मैं खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुकी हूँ बहुत पहले, ओके, कोई पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। आपको हमेशा सेकंड सिटीज़न के तौर पर ही वहाँ पर देखा जाता है, चाहे आपके पास उनके इकामे हों या जो मर्ज़ी है हो, ठीक है। आपको हमेशा सेकंड सिटीज़न कंसिडर किया जाता है। लेकिन हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारी गवर्नमेंट आई है, उस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इतना मजबूत किया और पाकिस्तान के लिए वो पॉलिसीज़ बनाई कि जिसमें आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, सबसे पहली बात है उसको वोट का हक़ मिला है, ठीक है। जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबसे देरीना ख्वाहिश थी कि हमें जो है वोट का हिस्सा दिया जाए, कि आप लोग पैसे तो हमसे लेते हो, आप लोग हमें ये तो कहते हो कि भाई आप बाहर से पैसे भेजें कि इस मुल्क को जो है खड़ा किया जाए, लेकिन हमें वोट का हक़ नहीं देते हो। जब वोट की बात आती है तो आप कहते हो जी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो। क्यों? जुल्म है ना ये उनके साथ, ये उनके साथ इंसाफ तो नहीं है, ये उनका हक़ है वोट करना। वो उस मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क से बाहर जाकर वो इसी मुल्क को वापस पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। आपका मुल्क अगर आज खड़ा है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसकी सबसे बड़ी बुनियाद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको वो तमाम पैसा भेज रहा है कि जिसके तहत आज आपका मुल्क जो है वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और बहुत फ़र्क होता है बच्चा, ये कह देना, हम भी मानते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि महंगाई नहीं है, हमने हमेशा कहा है महंगाई है, बिल्कुल है, हमारा तबका पिस रहा है। लेकिन वहीं हमारी गवर्नमेंट ने उसी पिसे हुए तबके के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी दी हैं, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं कि जिनके तहत जो है हमारा वो जो पिसा हुआ तबका है उसको हम उठा सकें। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हेल्थ कार्ड है, ठीक है। इससे पहले मुझे कहीं बता दो कि कोई इस तरह की फैसिलिटी इवन आपको UK और USA में नहीं मिलेगी, ठीक है। आई हैव बीन देयर, ओके। मैंने आपको बताया कि मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तान, मतलब एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरा बहुत टाइम बाहर गुजरा है, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी गुजरा है, ठीक है, ये बाकी जगहों पे भी हम गए हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अगर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, अगर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल एजुकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले पता है वो आपसे लेते क्या हैं? वो आपसे लेते हैं टैक्सेस। तो वो तो हमारी आवाम ने देनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम गरीब कौम हैं, हम अपने जेब में पैसा डालेंगे लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे। तो बेटा ये जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ रियलिटीज़, हर चीज़ गवर्नमेंट के वो कर देना ना, वो गलत है। हम आवाम, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने उनको भी समझना है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे तो हमें हक़ है कि हम क्वेश्चन कर सकें दूसरे से कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर रहे हैं, अब आप हमें हमारा हक़ दें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ख़ुद को ऑन करना चाहिए। आप जितनी नौजवान नस्ल यहाँ बैठी हुई है, प्लीज़ ऑनरशिप लीजिए अपने मुल्क की और कश्मीर की। ऑनरशिप नहीं है, हम ऑन नहीं करते, ठीक है। मैं अभी भी यहाँ पे जब सुनती हूँ ना कश्मीरी, मैं कश्मीरी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, हम पाकिस्तानी हैं। हमने जब किसी के लिए भी बात करनी है, अपने किसी बहन भाई के लिए, तो हमने एज अ पाकिस्तानी बात करनी है, ठीक है। वहाँ पे जब हमने किसी इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी है तो हमने पाकिस्तानी होके बात करनी है उनसे। तो बेटा ये जो छोटे छोटे फ़र्क हैं ना, इनको समझें, इनको अपनी ज़िंदगी से आप निकालेंगे तो आप एक कामयाब इंसान भी बनेंगे और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑनरशिप लें अपने मुल्क की भी और अपनी जो है बाकी अवाम की भी। जब आप ऑनरशिप लेंगे तो आप कामयाब होंगे। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
जो मैं हर महफिल में कहती हूँ कि अल्लाह ने हर इंसान को एक मकसद से भेजा है। कोई इंसान इस दुनिया में किसी मकसद के बगैर नहीं आया। अपने मकसद को पहचानो कि आप दुनिया में क्यों आए हो और कैसे आप उस मकसद को अचीव करते हुए आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हो, इंसानियत की खिदमत कर सकते हो। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। आपको जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिले आप आवाज़ उठाओ अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, ठीक है, अपने मुल्क के उन लोगों के लिए कि जो आपकी खातिर वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ठीक है, जो आपकी खातिर पाकिस्तान के झंडे में लिपट के वहाँ पे दफन होते हैं। आप लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बात याद रखना, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त उन पर एहसान नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान पर एहसान कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम वहाँ उन्होंने जो है वो उजागर किया हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का नाम वो लोग वहाँ पर ले रहे हैं। तो यू गाइज हैव टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू आर द फ्यूचर, यू आर द प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों ने सोचना है, कोई आपको यहाँ पर आकर प्लेट में रख के कुछ नहीं देगा बेटा, आपने खुद सोचना है और खुद करना है, अपने लिए खुद जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेंथन करो और उन लोगों की आवाज़ बनो कि जो वहाँ पर आपके इंतज़ार में है सिर्फ, ठीक है। इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको पहचानो। ये सिर्फ 5 फरवरी नहीं होना चाहिए, हमारे लिए हर दिन वो होना चाहिए कि जिस दिन हम अपने उन बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं और हम उनके लिए बात करें। और इंशाअल्लाह ताला आई प्रॉमिस यू एंड आई एंश्योर यू कि अगर हम एक कौम बन जाते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, अगर हम एक कौम बन जाते हैं तो हमारे वो बहन भाई जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ना वो बहुत जल्द हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हमें मेहनत करनी है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट टीम, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, क्योंकि मुल्क है तो आप हो, ये मुल्क नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है, कोई औकात नहीं है हमारी। इस मुल्क की इज्जत करो और इस मुल्क के लिए जियो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस इतनी सी आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, दैट्स इट। Thanks a lot for this motivation and I appreciate the level of energy within you. बस मैं एक जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो मौका है उससे मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा। आपकी सोशल मीडिया टीम यहाँ पे मौजूद है, तो उसमें एक जो एडिशन है जो हम देखते हैं बीइंग कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन, जब हम डिफरेंट ट्रेंड्स के अंदर जाते हैं, जब पेजेस के अंदर जाते हैं, तो उसमें जो फोकस किया जाता है ट्रेंड्स के अंदर वो क्वांटिटी पे होता है कि हमने 10,000 ट्वीट्स कर ली, हमने 20,000 ट्वीट कर ली। जो क्वालिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो व्हेन एवर जब आप कश्मीर पे ट्रेंड करवाती हैं तो कोशिश किया करें कि जब चाहे वो 500 ट्वीट्स हो मगर वो बड़ी इतना सिलेक्टिव उनका कंटेंट हो। और क्योंकि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो जब इंडियन साइड से उनके जो लोग आते हैं वो बड़े स्पेसिफाइड होते हैं, फैक्ट्स और उनके फिगर्स को हम चाहते हुए भी जो है ना उनको हम नहीं कर सकते, इतने वो लॉजिकल होते हैं। तो हमारी तरफ से वो यही होता है कि वी स्टैंड विद कश्मीर, कश्मीर वगैरह का पाकिस्तान। तो जो सोशल मीडिया के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें जब ट्रेंड्स, थोड़ा सा जो क्वांटिटी है उसको चाहे कम रखें मगर जो आपकी क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। अभी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमारे साथ हैं कैसर राठौर, तो उनसे भी बात करेंगे 2 मिनट के लिए। इससे पहले आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो वो मैं आपको देता हूँ, अब यही बेस्ट। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही हूँ कि हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे बिलीव करती है। और हम जब कश्मीर की बात करते हैं या जब हम अपनी पाक अफवाज की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हम किसी की भी बात करते हैं, हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, हम सिंध की बात करते हैं, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, हम किसी की भी बात करते हैं तो हम उस पर ये मलहूज़े रखते हैं कि वो उस पाए का कंटेंट हो कि जो उन इंडियंस को तकलीफ देता है तो वो इंडियंस हमारे मद्दे मुकाबिल आके खड़े होते हैं और हम उन्हें जवाब देते हैं। कैसा
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मास्क लगाने की आदत हुई क्योंकि एक ऐसे एरिया से आए हुए जहाँ पे अभी कोरोना का कहर चल रहा है, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने मास्क यहाँ तक मैं मास्क लगा के क्यों आया। तो मेरा नाम कैसर राथुर, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ, एक PhD स्कॉलर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर में। तो बहुत ही खुशी हुई कि मुझे यहाँ पे मौका दिया गया कि मैं अपनी बात को रखूँ। हर किसी की बातें सुनी, तकरीरें सुनी, बहुत ही मानेखेज़ बातें बताई गई, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ मैं वो बात ऐड करना चाहूँगा ग्राउंड ज़ीरो से। पहली बात, जब हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, इंटेलेक्चुअल्स हो या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स हो, हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है कश्मीर इशू को लेके। क्लियर अंडरस्टैंडिंग मसले कश्मीर पे है ही नहीं। अर्स्टवाइल स्टेट जो थी J&K की, उस पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़, जो यहाँ पे लिटरेचर मौजूद है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, कॉलेजेस में हो या बाकी लाइब्रेरीज़ में हो, उस पर ज़्यादातर इंडियन नरेटिव बेस्ड लिटरेचर मौजूद है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है यहाँ पे, जो मुझे महसूस हुआ कि जब यहाँ के स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं तो ना वो, जैसे अभी भाई बता रहे थे कि डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने डिफेंसिव को ऑफेंसिव मोड में वो ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक टाइप के ऑथर को पढ़ा होता है और वो टाइप भी बायस्ड होता है, वो दिल्ली से या कहीं से आया होता है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसके मुतलिक थोड़ा बताऊंगा, बाकी तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। 370 के बाद जब हम पाकिस्तान या कश्मीरी लोग रेफरेंडम की बात करते हैं कि हमें राइट टू चूज़ दिया जाए, प्लेबिसाइड की बात की जाए, तो उसको स्ट्रेटजिकली इंडियन गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटजिकली उसको वीक करने के जो उसके प्लान हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। हम यहाँ पे सेमिनार्स और बाकी चीज़ में सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारे साथ कितने लोग हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि चीज़ों को स्ट्रेटजिकल लेवल पे समझने की कोशिश करें। 370 का तोड़ उन्होंने किया, ये तो हो गया, अब इस पे वाई वाला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि हम उनकी जो प्लानिंग है उसको कैसे टैकल अप करें। लाइक 370 के बाद उन्होंने पहला लॉ जो इंट्रोड्यूस किया वो लैंड लॉज थे। हमारे पास 1947 में कश्मीर से, ये पाकिस्तान से 25,000 लोग ऐसे आए थे जो पाकिस्तान के, जो जम्मू कश्मीर के डिफरेंट पार्ट्स में रहने के लिए एज ए वेस्ट पाक रिफ्यूजी सेटल हुए थे, लेकिन उनके पास 2019 तक ये राइट्स नहीं थे कि उनके पास ना लैंड राइट्स थे, ना सिटीजनशिप राइट्स थे, ना राइट टू वोट था। आज के ज़माने में जब बात करते हैं, जब 370 के एब्रोगेट की बात करते हैं, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन आज के वक्त में 5.5 लाख है और उनको राइट टू वोट है, उनको राइट टू लैंड है, उनको राइट टू चूज़ है, हर कुछ दिया गया है। और हम अभी उसी रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, लेकिन उस रेफरेंडम का जो बुनियादी रूट है उसको मजबूत करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे। हमारे वोट बैंक में 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कहीं स्पेस ही नहीं थी। स्ट्रेटजिकल मीन्स से इम्प्लीमेंट की ऐसी प्लान इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि उनको एक साथ 5.5 लोगों को हमारे स्टेट सब्जेक्ट में इंक्लूड करा दिया। उसके बाद 1957 और 1975 में इंडिया का जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ से लोगों को लाया गया था जम्मू कश्मीर की जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे काम करने के लिए, ताकि वो हमारे स्लम्स वगैरह को क्लियर करे। तो उनको वेलमिकीज कहते थे। वो उस वक्त 25,000 थे जिनको इस एग्रीमेंट के तहत लाया गया था कि आप जम्मू कश्मीर की गली कोचा साफ रखें, आपको सैलरी दी जाएगी, आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, लेकिन आपको वहाँ के बुनियादी जो हुकूक है, राइट टू वोट, राइट टू लैंड, वो नहीं दिया जाएगा। 370 अप्रूवेट होने के बाद दूसरा लॉ ये हो गया कि उनको सिटीजनशिप दी जाएगी और आज के दौर में उनकी क्वांटिटी जो है, उनका तादाद जो है वो 2 लाख है। 5 + 2 7 लाख लोग ऐसे ऐड हो गए। हमारी 125 लाख की जो हमारी आबादी है उसमें 5 लाख लोगों को ऐसे ऐड किया गया कि जिन चीज़ों पे हमें बिल्कुल नज़र नहीं है। लेकिन जब स्ट्रेटजिकली देखते हैं, हम जिस रेफरेंडम की प्लेबिसाइड की बात करते हैं, उस रेफरेंडम के लिए, उस प्लेबिसाइड के लिए ये चीज़ें सिम कातिल है। तीसरी चीज़, स्ट्रेटजिकल जोन्स के नाम पे कश्मीरी को कहा जाता है कि यू हैव टू बी रेडी। आपको जब कहीं भी कहा जाएगा कि आपको जब कहीं भी ऑर्डर दिया जाएगा कि यूर लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेटजिकल एस्पेक्ट्स, यू हैव टू सरेंडर योर हाउस, you have to surrender your land without any compensation, without any mortgage or so on।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कुछ बुनियादी एस्पेक्ट्स है जिस पे हमें लगता है कि विद इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड जो कश्मीरी डायस्पोरा या पाकिस्तानी डायस्पोरा बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहता है, वहाँ पे केश अप कराने की ज़रूरत है। हमारे पास ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की एक बड़ी दास्तान पड़ी है। अगर हम उन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को डॉक्यूमेंट करें, ग्राउंड जीरो से डॉक्यूमेंट करें, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इस वक्त जिस चीज़ की एक्सेप्टेंस है, मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ से एक प्रेशर टैक्ट बिल्ड अप होता है। जैसे मैडम ने बात किया था ट्विटर हैंडल्स की वगैरह वो चलाते हैं, उससे भी एक प्रेशर टैक्ट बिल्ड होता है। उस प्रेशर टैक्ट के बिल्ड होने से हम कश्मीरी को कम से कम थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इन मीनस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इन मीनस ऑफ बाकी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हमें स्ट्रेटजिकली चीज़ों को आप देखना है। नारेबाजी ठीक है, अपने लेवल पे ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कश्मीरी पीपल किस लेवल तक हम करते हैं, उन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। इंडियन जो नैरेटिव्स बिल्डअप हो रहे हैं उनको एजुकेशनली और टैक्टिकली और स्ट्रेटजिकली किस तरीके से हम करें, वो चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान में थ्रू आउट लाखों से हज़ारों की इंटरनेशनल थिंक टैंक्स होगी जो कश्मीर काज पे काम कर दिए, लेकिन मैं आज इस स्टेज के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि आप उन थिंक टैंक्स में, आप उन इदारों में कश्मीरी लोगों को जो नेटिव सिटीजन्स ऑफ कश्मीर है, जो ग्राउंड ज़ीरो से आए हैं पाकिस्तान या बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ में, उनको इन्वॉल्व करें, उनसे काम लें, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट को है वो ग्राउंड ज़ीरो से, वो आपको बिल्कुल अच्छी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं ग्राउंड ज़ीरो को लेके। पाकिस्तान के बारे में 5 अगस्त, ये जो आज का 5 फरवरी मनाया जाता है कश्मीर डे पे, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वी कश्मीरीज बिलीव इन लीस्ट। हमारे लिए तो ये तहरीक अभी स्टार्ट हो गई है, हम न थकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे लिए ये बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है। तो मैं अपनी तरफ से, कश्मीरी कौम की तरफ से, कश्मीरी यूथ की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहूँगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि कश्मीरी तारीख अब बहुत लंबी खींची जा रही है। हम तो कह रहे हैं कि हमने अभी स्टार्ट की है, हमने अभी इसके कुछ ही पहलू देखे हैं। वो तीर आजमाते हैं, हम जिगर आजमाएंगे। उनके अपनी स्ट्रेटजीज है, हम अपनी स्ट्रेटजीज पे, अपने लेवल पे उन चीज़ों को देखते हैं। बस चीज़ करने की ये ज़रूरत है कि आप इंटरमिंगल होने की हमें ज़रूरत है। जो हमारी सोसाइटी है, कश्मीरी सोसाइटी और पाकिस्तानी सोसाइटी, मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। और जो इस वक्त डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में या मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रेटजिकल एस्पेक्ट एक्सेप्टेबल है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। तब जाके मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड पॉजिटिविज्म की तरफ जा सकते हैं। बाकी वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। बस इसके अभी जो हमारी लास्ट स्पीकर हैं वो मैम मिशाल हुसैन मलिक हैं, जो कि चेयरपर्सन है पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। इससे पहले जो मैम सुबाविया है वो निकलना चाह रही है, उनकी कोई कमिटमेंट है तो ओके मैम, थैंक्स लॉट फॉर कमिंग। और ये बैग लेके आओ, एक सुनिए मैम। मिशाल हुसैन मलिक। थैंक यू मिस्टर माविया। एक सेकेंड आप रुक जाए। बस जो इन्होंने अभी स्पीच में, क्योंकि मुझे रोम में एक वेबिनार था तो मैंने आधी इनकी स्पीच सुनी, तो बहुत आपने अच्छा लोग कर रहे हैं रेगुलर ट्विटर ट्रेंड्स के अंदर, क्योंकि ये जो आपने यूथ को जिस तरह की लाइन दी है, दिस इज़ द बेस्ट लाइन टू टेक फॉरवर्ड, कि आप लोग ओनरशिप लें उस कॉज की और आप खुद कॉन्ट्रीब्यूट करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट टू लव। आप सब लोगों की बहुत अस्सलाम वालेकुम एंड स्पेशली टू मिस्टर ज़मान बाजवा साहब कि वो हमेशा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, यूथ को मोबिलाइज़ करते हैं। और आज का दिन खासा बिजी है सबके लिए, कश्मीर की एक्टिविटीज़ हैं और वेबिनार्स भी चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी हो रही है सारे मुल्क के अंदर, और सारी जितनी भी एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान की, वहाँ पे वेबिनार्स चल रहे हैं। और मैंने अभी एक फ़ोटोग्राफिक एग्ज़िबिशन का इनॉग्रेट किया, मैंने अभी सिस्टर ने अभी पिंडी के अंदर, फिर एक और जगह टैबलो से। तो ये आज का दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ सारी पाकिस्तानी कौम की कि आप लोग सिविल सोसाइटी, पब्लिक, ख़ास तौर पे जो यूथ है, जो बच्चे हैं,
اور ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے دل و جان کے ساتھ آپ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, چاہے وہ آپ دعاؤں کے تھرو, چاہے آپ پریکٹیکلی باہر سڑکوں پہ نکلیں. بزنس کمیونٹی جو ہے اپنا بزنس بند کرتی ہے. بہت کچھ ظلم وغیرہ جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو آپ لوگ اپنی طرف سے ہائی لائٹ کرتے ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں جب سے شہرہ کٹی ہے ہر دن جو ہے وہ کشمیر ڈے ہے ہم لوگوں کے لیے, آپ سب کے لیے. جو لوگ اس وقت آزاد ہوا کے اندر سانس لے رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں, آپ کی آواز کسی نے دبائی نہیں ہوئی, آپ کے پریس کلب پہ کوئی کرفیوز نہیں ہے, انٹرنیٹ چل رہا ہے, آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں, تو آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آج کے دن ایک پورا پلان بنائیں. اینڈ آئی ایم شیور دا یوتھ از ویری ویل پلانڈ. آپ لوگ اپنے ٹائم ٹیبلز ویسے بھی اپنی اسٹڈیز کے, اپنے کریئرس کے بناتے ہیں, تو ایک پلان آپ کشمیر کے حوالے سے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن کچھ نہ کچھ کشمیر کے اوپر ایکٹیویٹی جنریٹ کریں, چاہے سوشل میڈیا کے تھرو, چاہے کوئی واٹس ایپ گروپ کے تھرو, چاہے کہیں پہ آپ بیٹھے ہوں کسی محفل میں, آپ ٹاک اباؤٹ اٹ, ڈسکس اٹ اینڈ ایکسپوز واٹ انڈیا از ڈوئنگ. ٹریول جو کر رہے ہیں, جو باہر کے ملکوں میں جن کے فرینڈز ہیں, ان کے اندر بھی جو خبریں ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ روٹیٹ کریں, آپ ای میلز سینڈ کریں, آپ آن لائن پٹیشنز کریں, کر بھی رہے ہیں کافی کچھ. مگر ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے ایک جس شدت کی ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, 50 لاکھ انڈینس کو وہاں ڈومسائل دے دی ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر, اور 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک فوج بڑھا دی ہے ہندوستان نے. تو اس شدت, جس شدت سے وہ ظلم کریں, میں سمجھتی ہوں اس شدت سے ہمیں کیمپین کو تیز کرنا ہے. بیچ میں یہ 2 سال کووڈ کے آگے, اب اللہ کرے یہ آخری ویو ہو کووڈ کی, اور فل فلیج ہم لوگ اس کو ایک گراس روٹ پہ پبلک کی کیمپین چلائیں. باہر کے ملکوں میں بھی, یہاں پہ بھی ملین مارچز کریں, باہر کے ملکوں میں بھی ہم پہ یہاں سے ویو چلے گی تو وہ دوسرے ملکوں میں پھیلے گی, اور ملک دوسرے ممالک کے بھی لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے. مگر بیس کیمپ یہی ہے پاکستان, کہ وہ واحد ملک ہے جو نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے ہر دکھ درد میں, بلکہ لیگلی بھی اس کا پارٹی ہے. اور جو وہاں ہماری لیڈرشپ ہے, جو ہماری قیادت ہے, جس وقت قید و بند میں ہے, یوتھ جو بند ہے, اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کشمیری یوتھ کا ایمبیسڈر بنیں, اور فیل فری, فیل کریٹیو اینڈ ٹرائی ٹو ناٹ بی ڈکٹیٹڈ آن کشمیر, بلکہ آپ خود ایکسپلور کریں ڈفرینٹ آئیڈیاز جس کے تحت آپ ان کے لیے پروجیکٹ کر سکتے ہیں اور انڈیا کو ایکسپوز کر سکتے ہیں اور ٹرینڈ چلا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ پہ کوئی خدا نخواستہ کرفیو نہیں ہے, بلکہ آپ کے اوپر ایک انویزیبل ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں. اور مجھے بہت امید ہے پاکستان کے یوتھ سے کہ آپ لوگ, آپ کے اندر وہ جو انر کانشنس ہے وہ آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ نے کشمیریوں کی آواز بننا ہے اور ان کے حق اور سچ کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. تو اس کام کرنے کے لیے یوتھ فورم فار کشمیر بھی بہت کام کر رہا ہے. ہماری آرگنائزیشن ہے پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن, ہم پورے ملک کے اندر کشمیر سوسائٹیز اسٹیبلش کر رہے ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ ٹاپ یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان کے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کے دن وہ ساری جو سوسائٹیز ہیں, بے شک آج چھٹی ہے مگر انہیں آن لائن ویبینارز کریں, اور باہر کے ملکوں کے بھی اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس تھرو ویبینارز کیے جا رہے ہیں, اور اپنے اپنے نوعیت کی انفوگرافکس شیئر کی جا رہی ہیں, پینٹنگز کر رہے ہیں. کوئی مجھے پینٹنگز بھیج رہا ہے, کوئی مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ بھی آج بھیجا ہے کہ ہم لوگ ایک کلیکٹیولی 4-5 اسٹوڈنٹس مل کے کشمیر کی ہسٹری کے اوپر ہم لوگ کتاب لکھ رہے ہیں. کچھ نے پوئٹری بکس کی پبلیکیشن کی طرف جا رہے ہیں, جسٹ ان اے اسپین آف 1 ایئر جو یہ اسٹیبلش کی ہیں سوسائٹیز ہم نے. تو میں امید آپ سے بھی بہت کرتی ہوں, آپ لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, دا ویری فیکٹ کہ آپ کا یہ انٹرسٹ ہے, آپ کشمیریوں کے لیے کچھ آواز اٹھانا چاہتے ہیں, وہاں کی یوتھ کے لیے ان کی جانیں بچانا چاہتے ہیں. تو اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کوئی اچھا سیشن بھی باجوہ صاحب کے ساتھ, آپ کے خود اتنے ینگ آپ کے لیڈر ہیں باجوہ صاحب اور احمد قریشی صاحب, بہت ڈائنامک ہے دونوں ان کی ٹیم. تو آئی ایم شیور کہ کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو ہم لوگ حاصل ہیں. بہت شکریہ. تھینکس الاٹ مس مشال حسین ملک. آپ مصروفیت اور بیماری کے باوجود جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کے جو یہاں پہ نوجوان ہیں, ISF کے لوگ ہیں, عظمیٰ بیٹھی ہوئی ہیں, ساتھیاں ہیں, راشد منہاس جو ہیں یوتھ پارلیمنٹ سے ہیں, سیاب ہیں یہاں پہ, سجرا صاحب ہیں.
کچھ لوگ بولنا بھی چاہ رہے تھے مگر کیونکہ یہ سیشن بہت لمبا ہو گیا تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا اس کے اندر یہ یوتھ کے ہم پراپر پروگرام ہی وہ یوتھ پہ رکھیں گے اور یوتھ آرگنائزیشن پہ رکھیں گے کہ وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو وہ بولے. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے جو ہمارے پاس جی ٹی وی ہے اور ویژن پاکستان ہے, ایک تو ان کے جو کوریج انہوں نے دی اس کا شکریہ, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سانگ جو انہوں نے کشمیر کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا, تو ہوپ فلی فیوچر کے اندر ہم ان کے ساتھ بھی کچھ وینچرز کے اوپر کام کریں گے تاکہ جو کلچر پروموشن جو ہے کشمیر کی وہ بھی ہم کر سکیں, کاز کو ڈفرینٹ وے سے جو ہے ہم اس کو اس کے حوالے سے لابنگ اور ایڈوکیسی کر سکیں. آخر میں ریکویسٹ کروں گا غلام شبیر صاحب سے کہ وہ بیگ لے آئیں, سوینئر ذیشان آپ لے آؤ. اشفاق گوندل صاحب آپ کے لیے سر یہ ایک سوینئر رہے گا ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ رہے گا تاکہ جب بھی آپ کبھی اس بیگ کو دیکھیں تو آپ کو کشمیر اور یوتھ فورم کی یاد آئے. سر اشفاق صاحب سینئر. تھینک یو سر. سر ابھی چائے ہے, اب اتنا آپ کو بٹھایا چائے تو بنتی ہے. تھینکس الاٹ سر. مس مشال حسین ملک ایک سوینئر آپ کے لیے بھی ہے. تھینک یو. پیچھے ہمارے کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. ہوتے ہیں ابھی سارے اسٹیج پہ. اچھا چلو صحیح ٹھیک ہے, اٹس ہو گئے. اچھا